علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تعمیر ادب حصہ چہارم کی ہمارا پارٹ نمبر 28 ہے اور یہ چاروں مل کر ہمارا پارٹ نمبر 114 ہے۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی چاند کو 2 ٹکڑے کرتا ہے تو اسی کی قدرت سے، پیغمبر مردہ کو زندہ کرتا ہے تو اسی کی قدرت سے، ولی مٹی کو سونا بناتا ہے تو اسی کی قدرت سے، جادوگر لاٹھی کو سانپ بنا کر دکھاتا ہے تو اسی کی قدرت سے، اوپر فضا میں جہاز اڑتا ہے تو اسی کے حکم سے، دریا میں اسٹیمر تیرتا ہے تو اس کی اجازت سے، زمین پر ٹرین چلتی ہے تو اس کے حکم سے، بادل سے پانی برستا ہے تو اس کے حکم سے، بیج سے اونکھواں نکلتا ہے تو اسی کے حکم سے، کھیت میں غلہ پیدا ہوتا ہے تو اسی کے حکم سے، رات آتی ہے تو اسی کے حکم سے، دن جاتا ہے تو اسی کے حکم سے، پھول کا مہکنا، بلبل کا چہکنا، چاند کا چمکنا، سورج کا دمکنا، بجلی کا تڑپنا، بادل کا گرجنا، کان کا سننا، آنکھ کا دیکھنا، ناک کا سونگھنا، زبان کا بولنا، دماغ کا سوچنا، سب اسی کی قدرت اور حکم سے ہے۔ بس تنہا ایک خدا کا سارے جہان پر راج ہے، اس کے سوا نہ کوئی دوسرا خدا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ کہو لا الہ الا اللہ، یعنی اکیلا معبود صرف اللہ تعالی ہے جل جلالہ۔ نمبر 1، نبی واحد ہے، اس کی جمع انبیاء ہے، یوں ہی ولی کی جمع اولیاء ہے، غنی کی جمع اغنیاء، تقی کی جمع اتقیاء، صفی کی جمع اصفیاء، شقی کی جمع اشقیاء ہے۔ نمبر 2، نبی وہ چنا ہوا بندہ جس پر اللہ تعالیٰ کا پیغام نازل ہو اور جسے اللہ تعالیٰ نے غیب کی بات جاننے پر قابو دیا ہو۔ نمبر 3 کیا ہے؟ ولی وہ بندہ جو نبی کی سچی غلامی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہو چکا ہو۔ نمبر 4، غنی جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولیں گے تو اس کا معنی بے نیاز، بے پرواہ ہوگا، اور جب عام انسان کے حق میں بولیں گے تو اس کا معنی مالدار ہوگا۔ نمبر 5، تقی پرہیزگار، صفی اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا بندہ، شقی بدبخت بد نصیب۔ 6، غیب وہ پوشیدہ چیز جو بے اللہ کے بتائے نہ جانی جا سکے۔ شہادت وہ کھلی چیز جس کا جاننا اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے آسان بنایا ہے۔ مستقل اٹل، نیاز مند محتاج حاجت مند۔ سوالات، سوال کی یہ جمع ہے۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کو کس کا محتاج بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج بنایا ہے۔ نے اپنی سائیکل محمود کے سپرد کر کے اس کو مالک بنا دیا تو اب زید اس سائیکل کا مالک رہ گیا یا نہیں؟ تو جب زید نے سائیکل کو محمود کے حوالہ کر دیا یا بولے کہ اب اس کے مالک تم ہو، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، تب وہ زید اس کا مالک ہو گیا، یعنی اس کو ہبہ کر دیا ہے، اور ہبہ کر دیا تو وہ اس کا ہو گیا ہے۔ ٹھیک، اب یہ اس کا نہیں رہا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمین و آسمان کا مالک بنا دیا تو کیا اللہ کے مالک ہونے میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و آسمان کا مالک بنا دیا ہے تو اللہ کے مالک ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا ہے، جبکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اگر مالک بنا دے تو اس کے مالک ہونے میں کچھ فرق وغیرہ نہیں پڑتا ہے۔ نمبر 4، ولی مٹی کو سونا بناتا ہے۔ اس جملہ میں اسم، فعل، حرف پہچان کر بتاؤ۔ اسم نمبر 1 ہو گیا ہے اور فعل نمبر 3 ہے یہ، اور حرف نمبر 2 ہے۔ تو ولی کیا ہے؟ وہ اسم ہے۔ مٹی کیا ہے؟ وہ اسم ہے۔ سونا کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے۔ بناتا یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ اور یہ حرف کیا ہے؟ کو یہ ہے، یہ حرف ہے، یعنی کو ہے، یہ حرف ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔